بس لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں جی. میں اپنا آپ کو نام نہیں بتاؤں گا، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ میں کافی عرصے سے ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں، اور ڈپریشن دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے اجازت کے بغیر مختلف دوائیں یوز کرتا ہوں، جس میں کچھ ٹرنکولائزرز بھی ہوتی ہیں، آرام کی دوائیاں. تو اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیے. یہ لاڑکانہ سے کال تھی، ڈپریشن کا شکار ہے، روحانی علاج. اللہ تبارک و تعالی ان کے حال زار پر اپنا فضل و کرم فرمائے. آمین. یاد رکھیے اس طرح کی کیفیات پیدا ہونا اچھی بات نہیں ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی کیفیات میں انسان جب یہ ان کا بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے تو بعض نادان لوگ خودکشی جیسا حرام فعل بھی کر گزرتے ہیں، کیونکہ خودکشی کا ایک سبب جو ہے بہت بڑا سبب یہ ڈپریشن بھی ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی اسی کا شکار ہیں. تو اس وجہ سے یعنی ڈپریشن کی وجہ سے بسا اوقات آدمی کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، اور مدنی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی بہکاوے میں آ کر اب یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ڈپریشن سے میری جان یوں چھوٹ جائے گی کہ میں خودکشی کر لوں، اور یہ خودکشی کر گزرتا ہے. سرکار نامدار یہی آرزو ہے کہ غم میں تمہارے کاش رہوں بے قرار میں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی اس طرح کی کیفیات اپنے اندر محسوس کرتا ہو، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہو، بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہو اور پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا ہو، تو فوراً امیر اہل سنت کا رسالہ جو خودکشی کا علاج ہے، اس نام سے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل کیجیے اور اس کا مطالعہ شروع کر دیجیے. آپ یقین کیجیے جیسے جیسے آپ اس رسالے کو، جس کا نام ہے خودکشی کا علاج، اس رسالے کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ ایک صفحہ پڑھیں گے، آپ کی دل کی کیفیت کچھ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. پھر اگلا صفحہ پڑھیں گے، پھر اگلا صفحہ پڑھیں گے. یہ 80 صفحات پر 80 پیجز پر مشتمل رسالہ ہے. جیسے جیسے آپ اس کا مطالعہ آگے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن، آپ محسوس فرمائیں گے کہ باطنی طور پر آپ میں مدنی انقلاب برپا ہو رہا ہے. اور جب یہ رسالہ مکمل ہو چکا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کا کرم شامل حال ہوا تو انشاءاللہ آپ قلبی اور ذہنی طور پر سکون محسوس کر رہے ہوں گے. تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ اس رسالے کو ڈپریشن کا شکار نہ بھی ہوں تو بھی حاصل کریں گے. خودکشی کا علاج، اگر قریب میں مکتبۃ المدینہ کا بسہ آپ کے موجود نہیں، ایسے شہر میں آپ رہتے ہیں تو بھی مایوس نہ ہوں. www.dawat-islami.net دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس پر یہ رسالہ موجود ہے. اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو سیو کر لیجئے، اس کے پرنٹ آؤٹ نکال کر اس کا مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں پائیں گے. بہرحال حضور یہ اس کا علاج، روحانی علاج بھی بتا دیجئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اسی رسالے یعنی خودکشی کا علاج، اس میں خودکشی کے جو علاج لکھے ہوئے ہیں انہی میں سے ایک علاج پیش خدمت ہے کہ لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا روزانہ 60 دفعہ 60 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام رنج، تمام غم جو ہیں دور ہوں گے. اسی طرح یہ بھی عرض ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ سکون آور اور نیند آور گولیاں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ حتی الامکان ان گولیوں سے دور ہی رہنا چاہیے کہ یہ مضر صحت بھی ہوتی ہیں. شروع میں اگرچہ ان سے بسا اوقات نیند آ جاتی ہے، مگر پھر رفتہ رفتہ ان کی تعداد جو ہے بڑھانی پڑتی ہے، اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ چاہے کتنی ہی گولیاں کھا لی جائیں نہ سکون ملتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. اب جیسے نیند نہیں آتی تو اس کا بھی روحانی علاج پہلے بھی ہم نے سوال میں سنا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو یہ آیت کریمہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں. ایک اور علاج اس کا سن لیجئے کہ نیند نہ آتی ہو تو سورہ احزاب پارہ 22 کی یہ مشہور آیت کریمہ، آیت نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت کریمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیند آ جائے گی انشاءاللہ عز وجل. 60 مرتبہ لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں. اور اسی طرح پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 یہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ وہ پڑھتے پڑھتے
پڑھ کر درود شریف پڑھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ انشاءاللہ